ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس مزید کی ہے کیونکہ جو 9 مئی والے ملزمان تھے ان کو پہلے 25 کو اور پھر دیگر بھی جو تھے یعنی کہ پورے 85 ملزمان کو باقاعدہ سزائیں سنائی جا چکی ہیں. یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں سامنے آئی جو کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جس کو بھی اس پہ سزا بنتی ہے یہ رہائی بنتی ہے وہ کر دی جائے فوجی عدالتوں میں جن کے کیسز چل رہے ہیں. آج نت نئی بات یہ تھی کہ جو پریسر تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس میں نہ صرف 9 مئی بلکہ 26 نومبر کا بھی جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا گیا اور اس کو بڑا کیٹیگوریکلی 9 مئی کے ہی لینس سے اور اسی کے زمرے میں ڈال کر دیکھا گیا. اس کے اوپر آئی تھنک یہ پی ٹی آئی کے اوپر یا ان کی پوری قیادت کے اوپر ایک یہ نت نئی فریش سیٹ آف ایلیگیشنز ہیں یا ایک اس طرح کا ان کے اوپر مقدمہ ہے جو کہ ان کو ڈیفینیٹلی آگے جا کر ڈیفینڈ کرنا ہوگا ان ڈیز ٹو کم, کیونکہ اب تو 9 مئی سے آگے جا کر 26 نومبر کے بھی احتجاج کو اگر اس لینس سے دیکھا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے اوپر ظاہر ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک فریش ایک رینیوڈ ان کے حوالے سے ایک پوری چیز اب سامنے ہے جو کہ ڈیفینیٹلی اٹ از اپ ٹو دیم ایز ٹو ہاؤ ڈو دے ڈیفینڈ اٹ. اس کے اوپر بات کریں گے. وہیں پر دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو تو ڈیل کی پیشکش کی جا رہی ہے اور کن الفاظ میں کی جا رہی ہے, کیا کیا انہوں نے اس کے حوالے سے کہا ہے, ان کو ڈیل کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے, یہ بڑی ان کی طرف سے ایک انکشاف ان کی طرف سے کیا گیا ہے. اس انکشاف میں کتنا وزن ہے, کتنی حقیقت ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہوگا آج پروگرام میں. دیکھیے گا جو ان کی طرف سے فی الحال مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو ان کے ایز پر ہم ان کو جو فریش ایک ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے. مذاکرات کو ناظرین منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو کہ حکومتی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ہے, منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی نے 31 جنوری کی اب نئی ڈیڈ لائن دی ہے, یعنی کہ تقریباً ایک مہینے تک کا یہ ٹائم ہے. 23 دسمبر کو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کا جو پہلا دور ہے وہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر یہ پوری چیز کا نیا بیک گراؤنڈ ہے. 2 جنوری ناظرین یہ اگلی اس کے اوپر جو پیش رفت ہے وہ ہے 2 جنوری 2025 کو اگلے اجلاس میں جو کہ اب ہونے والا ہے پی ٹی آئی اپنے مطالبات پیش کرے گی. مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا جو کہ اس حوالے سے کافی بیانات وغیرہ دے رہے ہیں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف مذاکراتی عمل 31 جنوری تک مکمل کرنا چاہتی ہے. صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. ہم نے بانی کو بتایا ہے کہ آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے میں ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کو سنجیدہ نہیں لیتے. سینیٹر عرفان صدیقی جو کہ حکومت کے مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے بیانات نہیں کمیٹی کے تحریری مطالبات دیکھیں گے. کمیٹیوں نے پہلے اجلاس میں خود کو بیانات سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا. یعنی کہ ابھی وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بات آ رہی ہے ناظرین وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جب تک یہ عمران خان صاحب کی رہائی والی بات ہے جب تک یہ میڈیا میں ہی رہتی ہے تب تک ہمارے لیے یہ سنجیدہ نہیں ہے. تب تک نہیں سنجیدہ ہوگی جب تک فارملی ان کو مطالبات میں پلیس پی ٹی آئی کی طرف سے جب تک نہیں کیا جاتا ہے. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ انہیں ڈیل کرنے کا پیغام ملا ہے. ہم سے ڈیل کریں, ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے اور آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ میں منتقل کر دیں گے. میں نے جواب دیا کہ پہلے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو, میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا. ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا. انٹرسٹنگلی ناظرین کے پی میں منتقل ہونے کا ایک جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کا جو یہ بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ وہ بھی سن رہا ہے. یاد رہے 23 دسمبر کو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹی ارکان کا پہلا ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا. پارلیمنٹ ہاؤس کے کمرہ نمبر 5 میں ہوا جس میں حکومت کے 7 اور پی ٹی آئی کے 3 جو ارکان تھے وہ شریک تھے. ناظرین اس پہ تھوڑا سا اس کو کانٹیکسٹ دینے کی کوشش کریں گے اور جاوید لطیف صاحب کی ایک بات آج بہت اہم ہے اس حوالے سے کیونکہ حکومت سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے پریشرائزڈ فیل کرتے ہیں یا ان کے مذاکرات کے عمل میں انٹر ہونے کی کیا وجہ ہے. جس حوالے سے وہ کہتے تھے حکومت والے کہ ہم تو ان کی کبھی بھی ان جیسے لوگوں سے مذاکرات کا سوچ بھی نہیں سکتے. حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو 2 سال سے ان کو کہہ رہے ہیں مذاکرات کا, بلکہ تب سے کہہ رہے ہیں جب سے خان صاحب وزیر اعظم تھے از خود. یہ ایک ایسا ہے جیسے ایک بندھا سا جواب ہے جو کہ حکومت کی طرف سے تقریباً ہمیشہ آتا ہے جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے. حکومت کے اپنے پی ایم ایل این کے بہت دیرینہ ساتھی اور سینئر ترین لیڈر جاوید لطیف صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سنیے گا. وقت اور اداروں کے ترجمان پاکستانی قوم کو بتائیں کہ یہ جو مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے, ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیوں اس کو رہا کیا جائے, اور 3.5 سالوں میں اس نے دنیا کے کون سے انٹرسٹ واچ کیے اور پاکستان کو کتنا
नुकसान पहुंचाया, ये खुल के कौम को बताना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए बाकायदा दबाव डाला जा रहा है। ये बड़ी अहम बात है, यानी कि वो कह रहे हैं कि दबाव है, लेकिन हुकूमत से जब हम उनसे बात करते हैं, हुकूमत का कोई भी दूसरा रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम तो पहले ही मुज़ाकरात चाहते थे, शुक्र है ये लोग अब आ गए। तो ये दबाव का जो तस्करा है, इसके ऊपर भी, इसके अराउंड भी थोड़ा सा ओरिएंट करेंगे अपनी गुफ्तगू को। DGISPR की जो प्रेसर थी नाज़रीन, उसमें 26 नवंबर का, 9 मई की तो अक्सर और बेशतर बात होती रही और कई मरतबा उस पर प्रेसर्स भी हुए, हमने आपके सामने प्रोग्राम्स भी उस हवाले से पेश किए। लेकिन 26 नवंबर का जो आज इस हवाले से चर्चा हुआ है, सुनिएगा किन अल्फाज में एज पर द DGISPR। जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। ये जो मनफी और तशद्दुद की सियासत का सिलसिला है, ये 2014 में जब पार्लियामेंट पे और सरकारी इदारों पे इमलाक पे हमला हुआ, उस वक्त भी आपने देखा, आपने मई 2022 में भी देखा, आपने सानह 9 मई 2023 में भी देखा, और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा कि यूज ऑफ फोर्स फॉर पॉलिटिकल कोर्शन। और जब वो सियासी क़यादत वहाँ से भागी, मफरूर हुई, तो आपने देखा कि एक पहले से तैयार शुदा सोशल मीडिया कंटेंट और फेक कंटेंट को बड़ी स्पीड के साथ डाला गया। नाज़रीन, ये है एक रिन्यूड केस और पेंडोरास बॉक्स, जिसको गालिबन PTI को अब आंसर करना है।